السلام علیکم۔ آج تاریخ سندھ کی پہلی ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کو سندھ کے نام رکھنے کا اصل قصہ سنائیں گے کہ سندھ نام کس بنیاد پر پڑا۔ دراصل آریہ قوم سے پہلے سندھ کے پرانے باشندے اس ملک کو کیا کہتے تھے، ابھی تک تاریخ کی زبان اس بیان کے متعلق خاموش ہے۔ آریہ قوم نے جب سندھ کی وادی میں قدم رکھا تو اس کا نام سندھو رکھا، کیونکہ سندھو ان کی زبان میں دریاؤ کہتے تھے، اور اسی دریائے سندھ کی مناسبت سے وہ پورے ملک کو سندھو پھر سندھ کہنے لگے۔ یہاں پر ہندوؤں کی ویسے تو ایک بڑی تاریخ رہی ہے، لیکن چونکہ ہم اس سندھ کی تاریخ کے حوالے سے اسلامی جو ہسٹری ہے، جو تاریخ ہم اس کو بیان کریں گے، تو یہاں پر ہم ہندوؤں کا جو آخری راج تھا اس کا ذکر آپ کے سامنے کر کے ہم اسلامی حکومتوں کی طرف جائیں گے۔ چونکہ پہلی صدی ہجری سے سندھ کی اسلامی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اسی لیے اس سے قبل کی غیر اسلامی تاریخ کو نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن تسلسل واقعات کے لحاظ سے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے آخری راج کا کچھ حال تحریر کر دیا جائے یا آپ کو سنا دیا جائے۔ چھٹی صدی عیسوی میں راجہ ساسی کا لڑکا شری ہرش سندھ کا حکمران تھا۔ اس کا پائے تخت سندھ کا مشہور آباد شہر ارور، جو کہ الور بنیادی طور پہ کہا جاتا ہے، گاؤں کی شکل میں روڑی کے پاس دریائے سندھ کے کنارے آج بھی موجود ہے۔ سندھ جو ہے بنیادی طور پہ 5 صوبوں کے اندر تقسیم تھا۔ اس میں برہمن آباد، سیوستان، اسکلندہ، ملتان اور ارور، جو کہ الور کے نام سے اب جانا جانتا ہے۔ یہاں پر ایرانیوں نے ایک زبردست قسم کا حملہ کیا تھا۔ ان کا ایران کا ایک بادشاہ حاکم نیمروز، جس نے زبردست قسم کا حملہ کر کے سندھ کی پوری جو حکومت تھی اس کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور زبردست قسم کا جو ہے شکست جو ہے وہ یہاں کے جو راجہ تھا اس کو دے دی تھی۔ اس کے بعد شاہ نیمروز جو ہے کامیابی کے ساتھ واپس گیا، اور ادھر جب پائے تخت پر میں خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ آخر اراکین دولت نے جو سندھ کے اندر موجود تھے، ان سب نے جو فیصلہ کیا وہ یہ کہ جو ولی عہد تھا رائے ساسی کے خطاب سے راج گدی پر بٹھایا اس کو۔ وہ 1 سال تک عام انتظاموں میں مشغول رہا، اور پھر ملک کا اس نے دورہ کیا اور ہر طرف ملک میں امن و امان قائم کیا۔ اس کے بعد وہ راجدھانی میں واپس آ کر عیش و عشرت میں مشغول ہو گیا۔ اس کا ایک وزیر رام نامی بڑا دانش مند تھا۔ تمام امور سلطنت وہی انجام دیتا تھا۔ اہم امور پر دستخط لینے کے لیے بھی محل سرا میں راجہ سے ملاقات کر لیتا تھا۔ عرصہ تک اس کا یہی حال رہا۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس نے بتایا کہ میں مشہور پنڈت سلاج کا لڑکا ہوں اور میرا نام چچ ہے۔ میرا باپ الور کا شہری اور مندر کا پجاری ہے۔ دراصل یہ چچ ہی ہے کہ جس کا بیٹا راجہ داہر تھا، جو آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ وزیر رام نے دیول سے آئے ہوئے کاغذات پڑھا کر امتحان لیا۔ اس کے حسن لیاقت، شیریں زبانی اور اخلاق پسندیدہ سے اتنا متاثر ہوا کہ فوراً اس کو دیوانی کے ایک عہدہ پر مقرر کر دیا۔ ایک دن راجہ دربار میں تھا، سیوستان سے کچھ کاغذات آئے۔ وزیر کو طلب کیا، وہ نہ تھا۔ چچ نے کہا، میں اس کا نائب ہوں اور جو ارشاد ہو بجا لاؤں۔ کاغذات اس کو دیے گئے، جس کا اس نے بہترین جواب لکھا، جو راجہ کو بہت پسند آیا۔ راجہ نے وزیر سے اس کی لیاقت کا تذکرہ کیا۔ وزیر نے بھی اس کی قدردانی شروع کر دی، اور پھر رفتہ رفتہ وہ وزیر کا نائب ہو گیا۔ آخر جب وزیر مر گیا تو اس کی جگہ چچ وزیر مقرر ہوا۔ ایک دفعہ آئے ہوئے کاغذات پر راجہ کا دستخط بہت ضروری تھا، اس لیے وزیر چچ محل سرا میں دستخط لینے کے لیے گیا۔ راجہ نے اس کو اندر ہی بلا لیا، اور رانی نے یہ کہہ کر کہ یہ تو پنڈت ہے، بغیر پردہ کیے وہیں بیٹھی رہی۔ چچ اندر داخل ہوا۔ اس نے نہایت ادب اور شائستگی سے گفتگو کی، جس کا اثر راجہ اور اس کی رانی دونوں پر ہوا۔ راجہ نے فوراً خلعت سے سرفراز کیا۔ اب اس کے بعد بلا رکاوٹ
بلا کسی روک ٹوک کے محل سرا میں اس کی آمد و رفت ہو گئی۔ اس کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دنوں کے بعد رانی اس پر فریفتہ ہو گئی اور اس سے گہرا تعلق پیدا ہو گیا، لیکن خفیہ طور پر اس نے ناجائز تعلقات کی خواہش کی گئی۔ اس نے صاف طور پر کہلا دیا کہ میں برہمن ہوں اور ایسی نمک حرامی کرنے کے لیے میں کسی طرح تیار نہیں ہوں۔ اس نے انکار نے آتش شوق کو اور تیز کر دیا۔ اس نے کہا کہ اچھا کبھی کبھی تو ملاقات کر لیا کرو تاکہ تم سے ملنے کی امید باقی رہے۔ اور یہ محبت کی خوشبو جب راجہ تک پہنچی تو راجہ بجائے اس سے اپنا اعتماد ختم کرتا، اس نے اپنا اعتماد کو اور بڑھایا، یہاں تک کہ کل کاروبار سلطنت اس کے سپرد کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد راجہ بیمار ہو گیا اور بیماری نے خطرناک صورت اختیار کی۔ تمام وید علاج سے عاجز آ گئے اور نظر آنے لگ گیا کہ راجہ کا یہ آخری وقت ہے۔ اس وقت رانی نے چچ کو بلا کر کہہ دیا، دیکھو راجہ کا آخری وقت ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں، اگر تم امید دلاؤ کہ میری آرزو بڑھ لاؤ گے تو میں تمہارے لیے تخت نشینی کا بندوبست کروں۔ اب چچ نے اس کو منظور کر لیا۔ رانی نے احکامات جاری کیے کہ راجہ دربار کرنا چاہتا ہے، تمام اراکین دولت حاضر دربار ہوں۔ جب سب حاضر ہو گئے تو رانی نے سب سے کہا کہ مہاراج ضعف کے باعث دربار میں نہیں آ سکتے، مگر ان کا حکم ہے کہ اپنا قائم مقام چچ کو بنایا۔ اس سب کی فرما برداری کری اور نشانی کے طور پر انگوٹھی مہر چچ کو دی، جس کو رانی نے پہلے ہی راجہ کے ہاتھوں سے نکال کر چچ کو دے دی تھی۔ تمام درباریوں نے بلا عذر تسلیم کر لیا اور پھر چند ہی دنوں کے بعد راجہ وفات پا گیا، مگر رانی نے اس خبر کو پوشیدہ رکھا اور بعد میں رانی اور چچ کے درمیان شادی ہو گئی۔ اس طرح سے چچ راجہ ہو گیا اور اس نے راجہ کی بیوہ رانی سوبن دیوی کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ پھر خزانہ سے روپیہ نکال کر بڑی سخاوت سے سب لوگ کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ اس سے رعایا خوش اور فوج وفادار بن گئی۔ یہ تھی پہلی قسط۔ آئندہ کی قسط کچھ وقفے کے بعد۔